الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا إلى آخره. سورہ کہف کی آیت نمبر 85 سے لے کے آیت نمبر 88 تک ایک مضمون ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ انا مکنا لہو فی الارض، کہ ہم نے اس کو زمین میں وسائل مہیا کر دیے. وآتیناہ انا مکنا لہو فی الارض، ہم نے زمین میں اس کو حکومت دے دی. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے دے دیا اس کو ہر چیز کے وسائل. میں ذکر کرتا ہوں فأتبع السببا، بس اس نے وسائل کو استعمال کیا اور ایک رخ پکڑا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر. وجدہا، تو اس نے سورج کو پایا. تغرب فی، کہ وہ غروب ہو رہا تھا. فی عین حمیۃ، ایک کالے چشمے کے، ایک کالے گدلے پانی کے اندر. وجدہ، ایک کالے پانی کے اندر. وجد عندہا قوما، اور اس نے وہاں پر ایک قوم کو پایا. قلنا، تو ہم نے کہا یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، اما ان تعذب، یا تو تم ان کو عذاب دو، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو عذاب دو. واما ان تتخذ فیہم حسنا، یا آپ ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو. یہ ذو القرنین کے پہلے سفر کا ذکر ہے. قال، تو پھر ذو القرنین نے یہ اعلان کیا اما من ظلم، جو شخص ظالم ہوگا، فسوف نعذبہ، ہم اس کو عذاب دیں گے. ثم یرد الی ربہ، اور پھر اس کو لوٹا دیں گے اس کے پروردگار کے پاس. فیعذبہ، پھر وہ بھی اس کو عذاب دے گا، عذابا نکرا، برا عذاب. واما من آمن، ہاں وہ شخص جو کہ ایمان لے کر آ گیا. وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے. فلہ جزاء الحسنى، تو اس کے لیے اچھی جزا ہے، اچھا اجر ہے. سنقول لہ، تم انقریب ہم اس سے کہیں گے من امرنا اسرا، وہ کام جو من امرنا یسرا، وہ کام جو ہمارے میں آسان کام ہے. یہ ذوالقرنین کے پہلے سفر کا ذکر ہے. قرآن مجید نے ذوالقرنین کے 3 سفروں کا اشارہ کیا ہے. میں نے پہلے دن غلطی سے ایک سفر کہا تھا، 3 اسفار کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہاں پہلا سفر ہے. انا مکنا لہ فی الارض، اس میں سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی کہ ہم نے اس کو زمین میں تملک دیا، زمین میں ملکیت دی، یعنی حکومت دے دی. سمجھ لیں کہ حکومت دینا اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. حکومت کوئی زبردستی نہیں چھین سکتا. جب بھی کسی کو حکومت ملتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے، چاہے وہ گھر کے بڑے ہونے کی حکومت ہو، چاہے وہ ملک کے بڑا ہونے کی حکومت ہو، چاہے وہ محلے کا بڑا ہونے کی حکومت ہو، چاہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ کا بڑا ہونے کی حکومت ہو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور اللہ رب العزت لوگوں کو وسائل مہیا کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس وسائل ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا اپنا کمال ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وسائل مہیا ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک میں اللہ رب العزت نے جس طرح کے وسائل رکھے ہیں، ایسے وسائل دنیا میں کہیں بھی نہیں. خوبصورتی دیکھ لیں، یہ سیاحت کا وسیلہ ہے. ہمارے ملک کے پاس یہ دولت اس قدر ہے جیسی کسی کے پاس نہیں ہے. ایسی ہمارے ملک میں دنیا کی سب سے قیمتی چیز نمک. ہمارے ملک میں بے شمار جگہوں پر اتنا بڑا نمک موجود ہے، اتنا نمک کہ 350 سال تک بیٹھ کے کھایا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کو صحیح استعمال نہیں کر رہے. اسی طریقے سے اور بہت سے وسائل ہیں. ہمارے ملک میں جو پہاڑی سلسلے ہیں ہمالیہ کے، آپ اگر کسی ایسے شخص سے ملیں جو انڈسٹریلسٹ ہو تو وہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ مجھے بھی کسی ایسے شخص نہیں بتایا، کہ یہ پہاڑ ہے نا، یہ پہاڑ خزانہ ہے.
اس میں یورینیم بھی نکلتی جو سونے سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے. ہماری ساری ادویات یہ پہاڑوں سے نکلتی ہیں. ہمارا یہ لوہا اور یہ جو آپ کے چھت بنتے ہیں اور لنٹرز ڈلتے ہیں، سیمنٹس بنتے ہیں، ان سب کا مٹیریل پہاڑوں سے نکلتا ہے. اللہ رب العزت نے پاکستان میں بھرپور رکھے. پھر ایک اور چیز کہ یہاں سبزہ پاکستان میں اس مقدار میں ہے کہ آپ کاؤنٹ کریں گے تو ایک بڑی مقدار پاکستان میں سبزی کی. اسی طریقے سے ہماری نہروں کا تقریباً 40% پانی استعمال ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے باوجود 80% پانی ہمارا ضائع ہوتا ہے، بحیرہ عرب میں جا کے گرتا ہے. حالانکہ دنیا پانی کے لیے ڈیمز بنانے کے لیے کتنی کوشش کرتی ہے. لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے وسائل دیے ہوتے ہیں، ان وسائل کو استعمال کرنا بڑوں کا کام ہوتا ہے. ایسے یہ تو حکومتی لیول کی بات ہے. اسی طریقے سے میں اپنا احتساب کروں اور آپ اپنا احتساب کریں. اللہ نے مجھے کس چیز کے وسائل دیے ہیں اور میں ان وسائل کی کتنی اتباع کروں. اتباع سببا، اللہ نے وقت دیا ہے، اس وقت کو میں کتنا استعمال کرتا ہوں صحیح راستے میں. اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، میں اس صلاحیت کو گناہ کرنے میں استعمال کر رہا ہوں یا عبادت کرنے میں استعمال کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے دل دیا ہے، میں اس کو اپنی یاد میں استعمال کر رہا ہوں یا اس کو گناہوں میں غرق کر کے کہ میں انجوائے اور لطف اندوز ہونے کے ذرائع بنا کے اس کو استعمال کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے دولت دی، اللہ نے مجھے علم دیا، اللہ نے مجھے عقل دی، اللہ نے فہم دیا، فراست دیا، جوانی دی، اور اللہ رب العزت نے موقع دیا عبادت کا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں اللہ نے دی. تو اتباع سببا، میں ان اسباب کا استعمال کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اللہ رب العزت نے ہر بندے میں ایسی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں کہ وہ ان صلاحیتوں کی بنیاد پر بہت اونچے مقام پہ جا سکتے ہیں. باقی اللہ نے ہر شخص کا ذہن اپنا بنایا. ایک شخص کا ذہن اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ ڈاکٹر ہی بنے گا، حالانکہ وہ کرکٹر بن سکتا ہے، حالانکہ وہ انجینئر بن سکتا ہے، حالانکہ وہ امام اور خطیب بن سکتا ہے. لیکن اس کی صلاحیتوں کو اللہ نے ایک طرف ڈرائیو کیا اور اس نے اپنی صلاحیتوں کو اس طرف چلایا، اور وہ چلاتے اس فن کا ماہر بن گیا. اس کے اندر وہ ڈاکٹریٹ کر لیا، اس کے اندر وہ انجینئر بن گیا، وغیرہ وغیرہ. تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے، اور جو اس کو استعمال نہیں کرتا اور غلط راستے پہ چلتا ہے وہ یا تو کچھ بھنگی چرسی بننے گا یا کسی راستے پہ چلا جائے گا. یعنی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے ذوالقرنین بنے تھے. اب ہم اپنی صلاحیتوں کو اگر استعمال نہیں کریں گے تو ہم اپنے مقام سے کبھی اوپر نہیں اٹھ سکیں گے، بس تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے اندر زندگی گزاریں گے. تو یہ کامیابی کا راستہ. فاتبع سببا، اس نے جو وسائل دیے تھے ان وسائل کو صحیح استعمال کیا. ہمارے مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں جو فرسٹ آتے ہیں وہ کوئی سونے کی سیاہی سے تو نہیں لکھتے نا، وہ بھی اسی سیاہی کو استعمال کرتے ہوتے ہیں جس کو دوسرے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس نے اپنی عقل کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو ان وسائل میں استعمال کیا، وہ اس میں سب سے اوپر ہے، وغیرہ وغیرہ. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، پھر اللہ اس کی منزل بتا رہے ہیں یہاں تک کہ وہ مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچا. اس کی لوکیشن کتابوں کے اندر ذکر کی ہوئی ہے، میں انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا، میں اس کو دیکھ نہیں سکا. سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچا اور اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہاں پر ایک آبادی تھی، اس ملک اور آبادی کو ذوالقرنین نے فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد وہ آگے بڑھتا گیا اور وہاں پہنچ گیا جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے. یہاں پر کچھ اسرائیلی روایتیں ایسی ہیں کہ انہوں نے بہت عجیب قسم کی روایت نقل کی ہے. میں مثال کے طور پر ایک دو روایتیں ذکر کرتا ہوں کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس اصل میں بعض روایتوں میں کہ سورج غروب جو ہوتا ہے تو زمین کے اعتبار سے اگر ہم زمین کا جائزہ لیں تو زمین کے اعتبار سے سورج غروب نہیں ہوتا. پاکستان میں سورج غروب ہو گیا، پاکستان میں تو عصر کا وقت ہے، لیکن سعودیہ میں تو ظہر کا وقت ہے. اور اگر آپ امریکہ میں جائیں تو ابھی فجر ہو رہی ہے، وہاں پر فجر ہو رہی ہے. تو اسی سورج کے اعتبار سے وہاں فجر ہو رہی ہے. تو زمین کے اعتبار سے تو سورج کہیں غروب نہیں ہوگا، میرے اعتبار سے تو ہو رہا ہے لیکن زمین کے اعتبار سے نہیں ہو رہا. اصل میں سورج کے غروب ہونے کا مقام ایک آسمان پر ہے. تو اسی چیز کو پکڑ کے کچھ اسرائیلی روایات ہیں. اب ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کہانی بناتے ہیں
اس کہانی کے مطابق دماغ میں جگہ فٹ ہوتی ہے، وہ کسی کو سنا دیا، کسی کو سنایا تو اس نے آگے بڑھا تو وہ آگے روایت بن جاتی ہے۔ تو کہنے لگے جی مغرب الشمس سے مراد وہ جگہ جہاں آسمان کا وہ نشان ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یعنی اللہ کے اعتبار سے جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان کا وہ مقام ہے۔ ایک فرشتے نے ذوالقرنین کو کندھے سے پکڑا اور کندھے سے اوپر لے کے آ گیا، تو اس نے وہاں پر ایک مخلوق دیکھی کہ جو مخلوق پوری انسانوں کی طرح تھی لیکن اس کا چہرہ کتے کی طرح تھا، اور اس طریقے سے ایک بڑی طویل سٹوری بنائی ہے، البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے، علامہ ابن کثیر نے، کسی کو دیکھنا ہو دلچسپی ہو تو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سورج جہاں اس جگہ غروب ہوتا ہے، پھر ایسا ہوا کہ سورج تو غروب ہو گیا لیکن کافی عرصہ تک ایسا ہوا کہ سورج ذوالقرنین کے پشت پہ رہا اور ذوالقرنین جاتا رہا اور بہت دور تک چلا گیا۔ حالانکہ یہ بات فی عین حمیۃ کا مطلب ہے کہ بلیک ہول میں چلا گیا، آج کی سائنس کے اعتبار سے کہ بلیک ہول میں چلا گیا، اور بلیک ہول اس کائنات کا 97.5% ہے، یعنی یہ کائنات صرف 2.5% ہے، باقی 97.5% بلیک ہول ہے۔ تو ان کے اعتبار سے کہ وہ ایسے مقام پہ چلا گیا جہاں نظام شمسی بھی پیچھے رہ گیا، تو یہ بات غلط ہے، یہ بات اسرائیلی روایت میں یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ساحل سمندر پہ جائیں اور ساحل سمندر پہ آپ دیکھیں گے سورج جب پانی میں غروب ہو رہا ہوتا تو پانی سیاہ رنگ کا معلوم ہو رہا ہوتا ہے۔ پانی دن میں اگر دیکھیں تو پانی کا رنگ نیلا محسوس ہوتا ہے، لیکن نیلا رنگ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ساری رنگوں کو ابزارو کر لیتا ہے، لیکن کالے رنگ کو نیلا رنگ بھی ابزارو نہیں کر سکتا، اس لیے اندھیرے کے اندر سورج کا رنگ بھی، سمندر کا رنگ بھی سیاہ معلوم ہوتا ہے۔ تو جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو پانی کا رنگ سیاہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کا ساحل سمندر جانا ہو تو اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ ذکر کیا کہ وہ بستیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، بستیاں ختم ہوئی، وہ سمندر کے کنارے تک آ گیا، اور کنارے پہ آ کے جب سورج غروب ہوا تو اس کی اللہ نے وجدہ تغرب کہ وہ غروب ہو رہا تھا فی عین حمیۃ، سیاہ پانی کے اندر، کالے پانی کے اندر۔ وجدہ عندہا قومن، اور اس کے پاس ایک قوم تھی، اس قوم کا ایک مقالہ ہے جو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس قوم کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا، فتح کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دیا۔ اس اختیار کی بنیاد پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلنا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، یعنی ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین اللہ کے نبی تھے، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ ذوالقرنین کے جو وزیر تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پیغمبر کے ذریعے سے، یا اگر یہ کہا جائے کہ خضر علیہ السلام کے ذریعے سے ذوالقرنین کو یہ حکم دیا، تو دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ لیکن بہرحال علامہ ابن کثیر اور بعض سلف کے نزدیک یہ ذوالقرنین پیغمبر تھا، لیکن جمہور علماء یعنی جس پہ تمام علماء متفق ہیں، اکثر علماء جس پر متفق ہیں ان کو جمہور کہتے ہیں۔ تو جمہور علماء کے نزدیک ذوالقرنین پیغمبر نہیں تھے، بلکہ اللہ کے صالح بندے تھے، نیک آدمی تھے۔ کل جو میں نے ذوالقرنین کے حوالے سے تفصیل ذکر کی تھی، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو حضرت مولانا حفظ الرحمان صحابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قصص القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94 سے یہ بحث شروع ہوتی ہے، بڑی تفصیلی ہے، میں نے بس اس کا ایک کونا ذکر کیا تھا، اگر کسی کو دیکھنی ہے تو وہاں دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ کہا گیا تھا کہ ذوالقرنین یا تو ان کو عذاب دو یا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اور پھر ذوالقرنین نے اعلان کیا کہ دیکھو تم میں اگر کوئی شخص ظالم ہوگا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور جو شخص اچھا ہوگا تو وہ دیکھ لے گا کہ اس کا اجر کیا ہوگا۔ ترجمے میں اس بات کو ذکر کر چکا ہوں، آگے اس کے اگلے ایک اور سفر کا ذکر ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔